بچپن کتنا پیارا ہوتا ہے۔ سب بہن بھائی ایک دوسرے سے منسلک ہر غم سے آزاد زندگی کو بھرپور جیتے ہیں۔ اس کا بچپن بھی ایسا تھا۔ اپنے بھائیوں کا مان ہے وہ لڑکی۔ بچپن تو ہنستے کھیلتے اتار چڑھاؤ دیکھتے گزر گیا، مگر ماں کی صحبت نے اسے ہمیشہ باپ کی عزت کا بھرم رکھنا سکھایا۔ عجب رکھ رکھاؤ آ گیا وقت کے ساتھ ساتھ اس لڑکی میں۔ اس کی جوانی عام لڑکیوں کی طرح نہیں، وہ بڑے باکردار زمرے میں زندگی گزار رہی ہے۔ جانتے ہیں اس نے اپنی زندگی کے سال، بچپن اور جوانی ضائع نہیں کیے۔ اس نے سر اٹھا کر باپ کو چلنے کا حوصلہ دیا ہے۔ اس کا لہجہ پھول سا نرم ہے، مگر کسی نامحرم کے لیے وہ خاردار تاروں کی مانند ہے۔ وہ اپنے بھائیوں اور بابا سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ اپنی ماں سے کہتی ہے، ماں میں آپ کی سیکھ کو اپنے دامن سے باندھ کر رکھوں گی۔ تعلیم، نوکری، گھرداری سب گن سیکھے اس نے۔ اس کے بابا نے اس کو وہ سب دیا ہے جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بیٹیاں آنگن کی ایسی شاخ ہوتی ہیں جنہیں ماں باپ کو کسی کے گھر میں سجانا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس کے ماں باپ نے اپنے لختے جگر کا ایک سلجھے اور اچھے لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد اب اس نے والدین کے بعد ایک محرم محبت کی ہے، ایک ایسی محبت جس نے اسے مکمل کر دیا ہے۔ وہ لڑکی جانتے ہیں کون ہے؟ میرے مجازی خدا، وہ لڑکی آپ کی گل ہے، جسے آپ نے بے پناہ عزت دی ہے، جسے آپ سے بے پناہ محبت ہے، جس نے آپ کو اپنا لمس، اپنی جوانی، اپنی پاک دامنی، اپنے وجود کی ہر کسک اور وہ سب کچھ جو اس کی پرورش کا حاصل ہے، میری جان، وہ سب کچھ آپ کو سونپ دیا ہے۔ وہ ساکن ہو کر میری تمام باتوں پر دنگ رہ گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولے، میں ایک ایسی بیٹی کا باپ بنوں گا جس کا کردار میری گل جیسا ہو۔ میں شرمائی، مگر آنکھیں نم ہو گئیں تو پوچھنے لگے، یہ موتی کیوں چھلک رہے ہیں؟ میں نے مدھم مگر محبت کے جذبے سے بھرپور انداز میں کہا، ہماری شہزادی کو اللہ آپ جیسا شوہر نصیب کرے۔ اور ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے ساتھ تمام کائنات نے آمین کہا ہو۔ اچھا پتہ ہے، مجھے سیوک نہیں چاہیے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کے فجر کے بعد پیدل چل کے مجھے ہر وہ جگہ دیکھنی ہے جہاں آپ کی پچھلی زندگی گزری۔ مجھے وہاں قدم رکھ کر چلنا ہے جہاں آپ کے قدموں کے نشان چل رہے تھے۔ مجھے برانڈڈ کپڑوں سے بھری الماری نہیں چاہیے، مجھے بس چند وہ سوٹ چاہیے جو آپ روز اپنی پسند سے نکال کے دیں اور کہیں، یہ پہنو، یہ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے۔ مجھے سونے کے کنگن کی خواہش نہیں، مجھے تو بس وہ کانچ کی چوڑیاں چاہیے جو راہ گزرتے ہوئے آپ کو دکھائی دے اور میرا خیال آنے پر آپ مسکرا کے وہ لے آئیں۔ مجھے محل نہیں چاہیے، مجھے چھوٹا سا گھر چاہیے جہاں ہم سب مل کے محبت سے رہیں۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ دنیا کے سارے رنگ آپ کی زندگی میں بھر دوں۔ آپ کی ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں، آپ کی انکہی باتوں کو بھی سن لوں۔ میں اپنی ساری محبتیں آپ پر قربان کر دوں اور اپنی چاہتوں کا وارث بنا لوں۔ خاصوں میں عام سی لڑکیوں، کبھی چھو لو آسماں کی چوٹی، کبھی پنجروں میں قید لڑکیوں، کبھی عشق ہے مجھ کو مجالس سے تو کبھی میں سنسان لڑکی ہوں، کبھی دل کی خواہش زبان پر لاؤں، کبھی ضرورت سے بھی اجتناب لڑکی ہوں، یہ کہہ کے یہ رون کے کبھی مجھ کو بھی بھلی لگے تو کبھی میں مکمل خاموش لڑکی ہوں۔ سوال حاضر جواب حاضر، میں تو حاضر جواب لڑکی ہوں، میں مختلف فطرت خاص لڑکی ہوں۔ جب اس نے بات کرنا ہی ختم کر دی تو سوچا کچھ دن بات نہ کروں تو شاید اس کو کچھ خیال آئے، تو ایسا ہی کیا۔ میں ایک ہفتے بعد آن لائن ہوئی تو دیکھا وہ بھی آن لائن ہے۔ میں نے خوشی خوشی اس کو میسیج کیا، السلام علیکم، کیسے ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں یوں ہی اس کا آن لائن شو ہوتا نمبر دیکھتی رہی کہ اب اس پر ٹائپنگ شو ہوگا، لیکن یہ دیکھتے دیکھتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کب میسیج سین بھی کر لیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے میں ایسے ہی دیکھتی رہی، سوچتی رہی کہ پہلے ہم کتنی باتیں کیا کرتے تھے کہ ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک وہاں ٹائپنگ شو ہوا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں
काफ़ी देर तक टाइपिंग शो होता रहा और मैं सोचती रही इतना लंबा क्या लिख रहा होगा, क्या बात होगी। तकरीबन 10 मिनट बाद मैसेज आया, बिज़ी हूँ। मतलब इतनी अहमियत भी नहीं थी कि सलाम का जवाब भी दे देता। और मैं ऐसे ही खुश हो रही थी कि पता नहीं क्या लिख रहा होगा। एक आंसू छिलक कर नीचे गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा। इसी तरह एक एक करके आंसू रवां हो गए और वो ऑनलाइन से ऑफलाइन शो हो गया। खुद पर तंजिया हंसी और कड़वी मुस्कुराहट के साथ मोबाइल रख दिया। दिल में यही चल रहा था, ज़ख्म पर ज़ख्म लगे तो अज़ियत नाच उठती है। काश मोहब्बत से पहले ही अज़ियत का तखमीना लगाया जा सकता तो मैं अपने हिस्से की अज़ियत जानकर मोहब्बत की तरफ देखती भी नहीं। खैर, अब तो कोई मरहम ही नहीं बचा था। ये दर्द बड़ा अजीब था। सामने नज़र उठाई तो शीशे में मेरा अक्स भी मुझे देखकर हंस रहा था। न जाने मुझे क्या हुआ, उसके साथ साथ मैं भी हंस पड़ी और आंसू अपनी रफ्तार बढ़ा गई। न चाहा था बुरा मैंने, न मैंने बद्दुआ दी थी, फ़कत नमनाक आँखों से फलक की सिमत देखा था। वो लड़की शायद पागल थी, क्या सब्र था उस दीवानी का, क्या सख्त मोहब्बत करती थी। आँखों में नीम नशा सा था, बातों से दीवानी लगती थी। हमराज न था उसका कोई, बस रब से बातें करती थी। दिन रात ही गुमसुम रहती थी, कुछ शर्मो हया का पैकर थी, कुछ नर्म मिजाज वो दिखती थी। एक शाम के आंचल में अक्सर जज्बात छुपाए रखती थी। डरती थी जुदा होने से या प्यार से शायद डरती थी। है रश्क मुझे उस पागल पे, क्या खूब मोहब्बत करती थी। हमराज न था उसका कोई, बस रब से बातें करती थी। मैं इकरार करती हूँ कि तुमने तुम्हारी मोहब्बत से मुझे बिखरे मोतियों को परोना सिखाया। मेरे जज्बे अपाहज थे, तुमने कलम के ज़रिए उन्हें चलना सिखाया। और इसके बाद मैंने तुम्हारे संग गुजारा हर लम्हा तसव्वुर कर लिया। जज्बों को लफ्ज़ों के कल्प में ढाल दिया। वो कभी नज़्म की सूरत और कभी गज़ल का रूप में ढल गए। तभी तो तुम महसूस कर सकते हो कि मेरी शायरी के पहलू में तुम दिल बनकर धड़कते हो। मैं लफ्ज़ों के मोतियों से जितनी भी मालाएं बनाऊंगी, सब तुम्हारे लिए होंगी। मैं ये इकरार करती हूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो ज़ात की तकमील होती है। वैसे तो मैं बहुत बेसब्री हूँ, मगर जब एक बार किसी इंसान पर फातिहा पढ़ लूँ तो फिर ज़िंदगी भर उसकी तरफ पलट कर नहीं देखती। लेकिन तुम वो वाहिद शख्स हो जिसके आगे सब एहसासात कहीं खो जाते हैं। बाकी रहता है तो बस तुमसे मोहब्बत। कॉल आई, आवाज़ उसी की थी। कहने लगा, ट्रिप लगी है, दर्द हो रहा है, अपनी आवाज़ सुना दो ना। तहैया कर चुकी थी कि कुछ नहीं बोलना, मगर चुप ना रहा गया। काफ़ी देर बात हुई तो कहने लगा, ट्रिप ख़त्म हो गई है। मैंने कहा, कॉल बंद कर दूँ? बोला, तुम्हारी जुदाई का दर्द तो बाकी है, दादा में मर्ग ये कॉल चलने दो ना, कि तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों का रिस्क है। मगर मैं तहैया कर चुकी थी कि वो मेरी आवाज़ के फाकों से मरेगा। रूहे मन, मैं आपसे ढेर सारी बातें कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपको हर चीज़ से ज़्यादा महबूब रखा है और आपको हर चीज़ पर फोकियत दी है। जाना, मेरे अंदर आपसे वाबस्ता बहुत से एहसासात हैं जो नाकाबिले बयां हैं। बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो दिल में हैं। और कुछ भी हो जाए, जब तक आप मौजूद हो, मुझे पूरी दुनिया की परवाह नहीं है। आपका मेरे साथ होना ही मेरे लिए सबसे अहम है। मैं चाहती हूँ कभी ऐसा लम्हा आए कि रात के पहर जब चाँद पूरा हो फलक पर, जब हर तरफ सन्नाटा हो, ऐसा सन्नाटा कि सांसों की आवाज़ भी सुनाई दे। मैं तुमसे बातें करूँ, तुम मेरे पहलू में बैठो, मुसलसल मुझसे महवे गुफ्तगू रहो। मैं तुम्हें इधर उधर की बेकार बातों में उलझाए रखूँ। जब तुम बेकार गुफ्तगू से थक जाओ, तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ भटकने लगे, मैं बेझिझक होकर तुमसे कह दूँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। तुम बेध्यानी में ऐसे पूछो, क्या कहा, जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैं अपनी बात से मुकर जाऊं और तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे मुकरने की नफ़ी कर जाए।
کبھی جو وقت پڑ جائے آپ کو مجھ سے بچھڑنا ہو، آپ کو وعدے سے پھرنا ہو تو بے شک دیر مت کرنا، مجھے ناراض کر دینا۔ آپ اپنا رخ بدل لینا، آپ اپنی سمت چل دینا، مگر جب لوٹ کر آنا آپ کو مٹی کے ٹیلے پر میں شاید نہ دکھائی دوں، مگر حیران مت ہونا، وہیں 2-4 قدموں پر مزار بے نشاں ہوگا، وہاں ایک پھول رکھ دینا اور ایک شمع جلا دینا اور اپنا رخ بدل لینا اور اپنی سمت چل دینا۔ اس بار میں چائے کے بجائے ڈائری لے کر گئی اور میں نے کہا کچھ لکھیے جو یادگار ہو۔ انہوں نے کورے کاغذ کو کورا چھوڑ کر سب سے نچلی سطر پر اپنے دستخط کر دیے اور ساتھ میں لکھا، جو بھی اوپر لکھ دو میں اس سے متفق ہوں کہ میں تو خود تمہارے فیصلے کا منتظر ہوں۔ پری صاحبہ سنیں، آپ بہت خوش نصیب ہیں، آپ ان کے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھرے قصیدے سن پاتی ہیں۔ جنت میں 72 حوریں ہیں، آپ ان سب سے افضل ہیں، آپ صاحب عزت کی شریک حیات جو ہیں۔ میں کون ہوں؟ میں دیوانی ہوں، بے وجہ بے سبب ہوں، میری کوئی نمایاں حیثیت نہیں ہے، مگر ہاں میں محبت سے ہجر تک کی صابر و شاکر مسافر ہوں۔ مجھ میں اور آپ میں بس زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ آپ شریعت کے اعتبار سے مستند دلیل رکھتی ہیں اور میں عشق کے نکاح میں غیر شرعی اور غیر مستند طور پر درج ہوں۔ مجھ پر نظر کرم کریں، مخاطب ہوں مجھ سے، مجھے یہ بتائیں میں آپ کی کون ہوں؟ کب تلک میں آپ کی خاموشی سے یوں ہی اپنی مرضی کے مطلب نکالوں گی؟ مجھ کو آواز دیں، چاہے وہ میرے حق میں بری ہو۔ آپ کی آواز سننے کی خواہش میں کانوں کے پردے کھینچے جا رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم محبت کے معنی جانتی ہو؟ میں نے کہا ہاں جانتی ہوں۔ اور اس کا انجام؟ میں نے کہا جی جانتی ہوں۔ تو اس کے نقصانات بھی جانتی ہوگی اور یہ بھی جانتی ہوگی کہ اسے نبھانا کتنا مشکل ہے۔ میں نے جواب دیا، مجھے نفع نقصان کا تو علم نہیں، مگر اتنا جانتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پھول لانے کا کہو گے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ پھولوں کا موسم گزر چکا ہے۔ کسی کمزور لمحے میں اگر میں کہہ پڑوں تم کو مجھے تم سے محبت ہے تو ہنس کر ٹال دینا اور بتانا کہ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں آگاہ نہیں کرتے کہ آگاہی محبت میں گویا موت ہوتی ہے۔ محبت نام ہے خاموش جذبے کا، سسکنے کا، تڑپنے کا، سلگنے کا۔ اگر بتلاؤ گے محبوب کو چاہت کے بارے میں وہ تم سے دور ہو جائے گا، وہ تم کو چھوڑ جائے گا، وہ تم کو خاص سے یکدم ہی بالکل عام کر دے گا، وہ تم کو عشق کے بازار میں بے دام کر دے گا۔ سو اے ہمدم لگاؤ دل کو تم 100 بار، لیکن دھیان یہ رکھنا تمہارے دل میں جو ٹھہرے اسے یہ مت بتانا وہ تمہارے دل کا باسی ہے، اسے یہ مت بتانا کہ بغیر اس کے اداسی ہے، اسے بالکل نہ جتلانا کہ تم کو اس کی چاہت ہے، اسے بالکل نہ بتلانا تمہیں اس سے محبت ہے۔ اچھا تو آپ شاعر ہیں، شعر لکھتے ہیں، نظم کہتے ہیں۔ شاعری بھی عجیب شے ہے نا، ڈھونڈنا کچھ اداس لفظوں کا، باندھ دینا ردیف دھاگے میں، جیسے گجرے میں پھول ہوتے ہیں، موتی کی سفید کلیوں میں، خوب جچتے ہیں، خوب لگتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی دکھ سے کیا لکھنا، لفظ لگتے ہوں دل پہ پتھر سے، حرف چبھتے ہوں بن کے نشتر سے۔ میں نے دیکھی ہیں آپ کی نظمیں، روز پڑھتی ہوں آپ کی غزلیں، زخم آتا ہے قافیے میں کہیں، ہائے مصروں میں عام ہے شاید، درد تکیہ کلام ہے شاید۔ رنج و حسرت غضب کا لکھتے ہیں، آپ ناصر کے ٹھپ کا لکھتے ہیں۔ شعر مجھ پر بھی کوئی لکھ دیجئے، نظم لکھیے نا کوئی اچھی سی، شوق زلفوں پہ گال پر لکھیے، میری چشم غزال پر لکھیے۔ اپنے زخموں کو چاک لکھتے ہیں، میری آنکھوں پہ گر نہیں لکھا، لوگ سمجھیں گے خاک لکھتے ہیں۔ کیسا منظر ہوگا جب اسے میرے گھر کے افراد کال کریں گے، سنو لڑکے اور لڑکی جو تم سے بے پناہ محبت کرتی ہے، جو اٹھتے بیٹھتے تمہارے نام کا ورد کرتی ہے،
جس کی زندگی میں تم سے کئی گنا زیادہ اچھے لڑکے آئے ہیں، پھر بھی تمہارے لیے ضد لگائے بیٹھی تھی۔ آج وہ لڑکی ہسپتال کے ایک وارڈ میں زندگی اور موت سے لڑائی کرتے ہوئے پڑی ہے، جس کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ ہمارا کل سرمایہ ہے، مگر اس نے آنکھیں بند ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اسے کہو کہ آخری بار یہاں مجھے دیکھنے آئے۔ اسے کہو کہ میری سانسیں رکنے سے پہلے وہ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہے کہ ہاں، واقعی تم نے مجھ سے عشق کیا ہے۔ پھر مجھے یقین ہے کہ وہ آپ لوگوں کی ساری باتیں سن کر میرے شہر کے سرکاری ہسپتال میں مجھ سے ملنے ضرور آئے گا۔ وہ جیسے میرے کمرے میں داخل ہوگا تو سب لوگ حیران پریشان ہوں گے، اور ساتھ میں ایک ڈاکٹر کی آواز آئے گی، شی از نو مور۔ میرے عزیز، میرے گھر کے افراد یہ بات سن کر رونے لگیں گے، اور میری آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی۔ وہ میرے پاس آ کر دیکھنے لگے گا، اور میری آنکھیں اسے دیکھتے ہوئے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، اور میری موت کا سانیہ وہ تا حیات یاد رکھے گا۔ اسے میری معصوم آنکھیں عمر بھر یاد رہیں گی، جس میں جان جانے کے بعد بھی ان آنکھوں کو اس کی تلاش تھی۔ میں نے اس سے بلا کی محبت کی، اور شاید اس کی محبت میری قسمت میں تھی ہی نہیں۔